أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار
ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قاری محمد حسین ارائیں صاحب نے سورہ سجدہ کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی۔ بہت شکریہ قاری صاحب، جزاک اللہ۔ ہمیشہ کی طرح بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت کلام پاک پیش کی، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، تمام دیکھنے والوں کو جہاں جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ہماری طرف سے، پی ٹی وی کی اس پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے جو ابھی آیات سماعت کی ہیں ان میں ایک جو مین ٹاپک تھا وہ صبر ہے، اور میں صبر کے حوالے سے کچھ بات آگے بڑھانا چاہوں گا۔ ہم سب نے یہ واقعہ بچپن میں کئی بار سنا ہے، لیکن اس کو بار بار سننے کا ایک لطف بھی ہے اور ایک وجہ بھی ہے۔ طائف مکے سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ایک خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین ایک علاقہ ہے ناظرین۔ مکہ کے سرداروں نے یہاں پہ بڑے بڑے محلات بنا رکھے تھے۔ قبیلہ ثقیف یہاں آباد تھا، اور یہ عرب کا ایک بہت ہی طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کی اس قبیلے سے کچھ رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہاں 3 بھائی قبیلے کے سردار تھے ناظرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ یعنی دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے طائف تشریف لے گئے تو سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ صرف یہی نہیں ناظرین، اس کے بعد طائف کے جو اوباش اور آوارہ لوگ تھے، لڑکے تھے، بچے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا۔ وہ آپ کے پیچھے آوازیں کستے، یہاں تک کہ معاذ اللہ انہوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ سر مبارک سے لے کر نالین مبارک، پاؤں مبارک تک لہو لہان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون سے بھر گئے۔ اس موقع پر پہاڑوں کی نگرانی پر جو مقرر تھا ایک فرشتہ، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو چاہیں حکم کیجئے، میں تعمیل کروں گا، آپ بس حکم دیں کہ ان کا کیا حال کرنا ہے۔ مکہ کے دونوں طرف کی پہاڑوں کو ملا کر کیا اس پوری وادی کو، اس پورے علاقے کو، ان لوگوں کو پیس ڈالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و ضبط، تحمل و برداشت کے ساتھ رحم و کرم کا مظاہرہ کیا ناظرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اپنے رب کی ذات پر مکمل یقین اور پورا بھروسہ ہے کہ وہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل ہوں گے اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ ناظرین، صبر کا اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے قطع تعلق کرے اسے صلہ رحمی سے پیش آؤ، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے بھلے معاف کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ نصف صبر ہے، اور ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ناظرین گرامی، صبر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں دین اسلام میں ایسی مثالیں ملتے ہیں کہ جن کا معیار وہ ہے کہ شاید دنیا بھر میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بے شمار ہستیاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جان نثار کرنے والی ہستیاں، دین اسلام پہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والی ہستیاں، صحابہ میں لے لیجئے، اہل بیت میں لے لیجئے، تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے آپ کی تربیت، آپ سے تربیت لی، ان میں سے ایک نام آج جو میں ذکر کرنا چاہوں گا یقیناً وہ امام علی کرم اللہ وجہہ کا ہے۔ امام علی وہ ہستی جن کا کوئی مقابلہ، کوئی ثانی نہیں، اور جب صبر کی بات کرتے ہیں تو امام علی سے زیادہ کس نے صبر کیا؟
کون زیادہ صابر اور شاکر ہوگا؟ ناظرین، آج شب ضربت یعنی 19 رمضان، جو کہ شب ضربت جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ایسی رات ناظرین، ایسی تاریک اور اندوناک رات ہے ناظرین گرامی، جس نے عدل، شجاعت اور زہد کے پیکر کی زندگی کو آخری امتحان سے دوچار کر دیا۔ یہ واقعہ 19 رمضان 40 ہجری کی صبح پیش آیا، جب آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ اس سے پہلے کی رات غیر معمولی کیفیت سے بھری ہوئی تھی امام علی کی۔ امام علی بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے، اللہ کی قسم، وہ وعدہ قریب آ پہنچا ہے جو میرے رب نے میرے لیے مقرر کیا ہے۔ گویا آپ کو اپنے مقدر کی خبر ہو چکی تھی۔ اس رات آپ نے عبادت، دعا اور ذکر میں زیادہ وقت گزارا اور اپنے گھر والوں سے غیر معمولی شفقت اور محبت کا اظہار کیا۔ ناظرین، جب فجر کا وقت قریب آیا تو امام علی مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہو کر لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے ہیں اور صفیں درست کرواتے ہیں۔ ابھی نماز شروع ہی کی تھی کہ ایک بدبخت خارجی نے زہر آلود تلوار سے آپ کے سر مبارک پر وار کر دیا۔ اس ضربت کے ساتھ ہی تاریخ کا ایک عظیم باب لہو میں ڈوب گیا۔ اس لمحے بھی زبان پر شکوہ نہیں آیا، بلکہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ صرف ناظرین ایک ضربت نہیں تھی، بلکہ عدل، علم اور روحانیت کے ایک عظیم عہد پر وار کیا گیا۔ مگر تاریخ گواہ ہے ناظرین کہ جسم تو زخمی ہو سکتا ہے، مگر کردار اور تعلیمات کو کوئی تلوار زخمی نہیں کر سکتی۔ آج بھی ناظرین، آج بھی امام علی کا نام حق، جرت، شجاعت اور عدل کی علامت ہے۔ اسی طرح سے نام زندہ ہے اور رہے گا اور تا قیامت رہے گا ناظرین گرامی۔ اور ابن ملجم لعین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ دنیا کا بدقسمت ترین، سب سے بڑا گنہگار، بدبخت ترین شخص وہ ہے اے علی جو تجھے قتل کرے گا، جو تجھے شہید کرے گا، وہ دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے۔ اور ناظرین گرامی، امام علی کے اس صبر سے مجھے آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ چونکہ آج ہمارا ٹاپک بھی صبر ہے، اور صبر ناظرین گرامی ایک مومن کی ڈھال ہوتی ہے، ایک طاقت ہے۔ اور رب تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو اس کا اجر دنیا میں اگر نہ ملے تو آخرت میں ملے گا۔ اور یہاں تک بھی ناظرین گرامی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر تم اپنا حق یہاں پہ چھوڑ بھی دو کسی وجہ سے، تو قیامت کے روز مجھ سے وہ حق لے لینا۔ یعنی کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ایک ضمانت دی گئی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہے صبر کے حوالے سے۔ تو ناظرین گرامی، آج کا ہمارا ٹاپک صبر ہے، اور صبر کہاں کرنا چاہیے، برداشت کہاں کرنا چاہیے، اور کس طرح، کس موقع پہ ہمیں ایک ڈگنیٹی کے ساتھ اپنی عزت اور جرت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی آج بات کریں گے جناب۔ تو یہ بڑا ایک ضروری ٹاپک اور ایک مومن کی ڈھال ہے، ہم سب کو یہ سیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے رب کی ذات، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو پھر خوف کا ہے کہ جناب آگے بڑھتے ہیں، اور ہماری کو ہوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی دعوت دیں گے۔ پلیز ویلکم جگن کاظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ رب ہے، اور یہ ایک فیکٹ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احسن، مجھے جس چیز کا بہت افسوس ہوتا ہے، صبر کی بات کریں، برداشت کی بات کریں، انگریزی میں اس کو آپ ٹالرنس کا ورڈ کہہ دیں، تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ جہاں باقی مہینوں میں چلے انسان اتنا زیادہ کانشیس نہیں ہوتا، اسپیشلی رمضان المبارک میں، جہاں پہ ہم نے
اپنے نفس کو کنٹرول میں لے کے آنا ہے احسن، جہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو ایک بہتر اور پازیٹیو انسان بنانا ہے، وہاں پہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب روڈ پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، یا کوئی انسان چل کے بھی جا رہا ہے، تو ہم اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے کہ اگر ہم جا رہے ہیں تو باقی لوگ بھی سفر میں ہیں، انہوں نے بھی کہیں پہنچنا ہے، اور اگر ہم لوگ ٹائم سے نہیں نکلے اور لیٹ ہو رہا ہے تو ہارن بجا بجا کے اپنے ارد گرد والوں کی اور اپنی بھی جان کو عذاب کرنا، غصہ چڑھانا، اس کے بعد اگر کہیں گاڑی رک جائے یا پھنس جائے تو گاڑیوں سے اتر کے گالی گلوچ کرنا۔ ویورز، یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے پچھلے 18 دنوں میں دیکھا ہے، آج 19واں دن ہے، اور تہہ دل سے افسوس ہوتا ہے کہ جہاں پہ روزے میں ہیں وہاں پہ اس چیز کا خیال نہیں کر رہے کہ روزے کا مطلب ہے اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کرنا۔ دیکھیں، ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کیا، اور آج اگر ہم بات کریں جس دن کو ہم یوم ضربت کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو مولا علی کو دیکھیں، انہوں نے کتنی بڑی بات کہی کہ اگر میں بچ جاتا ہوں تو پھر اس شخص کے ساتھ ہم نے اس کو معاف کر دینا ہے، لیکن اگر میں نہیں بچتا تو پھر اس کو ایک ہی وار، ایک ہی ضرب لگے گا، اگر وہ ایک ہی ضرب، اگر وہ بچ گیا تو وہ بچ گیا۔ سو بات یہ ہے کہ احسن، جب آپ کے پاس پاور ہے، قوت بھی ہے بدلہ لینے کی، تو تب آپ برداشت کریں اور آپ اپنے رب کے ہاتھ میں اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ بالکل۔ اور ہم آج کل احسن رب کے ہاتھ میں، اس کے بعد اگر ہم بات کریں قانون کے ہاتھ میں یا جو آپ کی اتھارٹیز ہوتی ہیں، تو ہم وہاں تک بھی بات کو نہیں جانے دیتے، ہم اکثر قانون اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ ویورز دیکھیں، انڈرسٹینڈ کریں ایک بات کو، اگر ہر انسان ہر بندے سے بدلہ لینے کے لیے روڈوں پہ نکل آئے گا تو ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس انسان سے کنارہ کشی کر لیں۔ ویورز، میں بہت لڑاکی تھی، جدھر کوئی اتنا سا مسئلہ ہوتا تھا میں پڑ جاتی تھی۔ احسن گواہ اس چیز کے، آپ کو مجھے ڈیفینڈ نہیں کرنا، آپ نے میری جو میں بات کر رہی ہوں، جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے۔ اور دیکھیں، تھوڑی سی تیزی ہوتی کبھی کبھی انسان اور وہ آپ اور بغیر سوچے سمجھے آپ ریاکٹ کر جاتے ہیں اکثر لوگوں کے غلط رویوں پہ۔ اصل ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ رویے غلط رکھتے ہیں اور پھر ریاکشن آپ کیسا دے رہے ہیں، تو آپ ان کو اپنا کنٹرول دے رہے ہیں بیسکلی۔ تو بہتر آپ اپنا کنٹرول ذات کا اپنے پاس رکھیے صبر کر کے۔ یہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طاقتور وہ ہے جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا، جو اپنے غصے پہ غالب ہو گیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا غصہ ہمیں کنٹرول کر لیتا ہے۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غصہ نہیں چڑھنا چاہیے، غصہ بڑی ہی امیزنگ چیز ہے ویورز۔ یہ غصہ آپ کے اندر وہ انرجی اور وہ قوت پیدا کرتا ہے جو آپ کو اتنا زیادہ امپاور کر دیتا ہے کہ آپ اپنے کسی اور مشکل کام میں سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ اور غصے کو بھی لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ جو انسان ویورز ہر بات پہ چیخ اٹھتا ہے، ہر بات پہ ہائپر ہوتا ہے، اس بندے کی کسی بات کی کیا امپیکٹ نہیں ہوتا، اہمیت نہیں ہوتی۔ اور یہ بات مجھے سمجھائی تھی کوی خان صاحب نے، اللہ بابا جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین۔ میرے لیے، احسن کے لیے ایک فادر فگر تھے وہ، لیکن وہ مجھے ہمیشہ یہی سمجھاتے تھے کہ سامنے والے کو دیکھ کے کبھی کبھی بہت غصہ چڑھتا ہے، جی چاہتا ہے کہ انسان اس کو پڑ جائے، لیکن غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور جب کبھی کوئی چیز حد کراس کر دے تو تب اپنے غصے کو دکھائیں، لیکن کنٹرول کے ساتھ۔ گالی گلوچ، بدتمیزی، گستاخی نہیں کرنی۔ اور جب آپ جائز مومنٹ پہ اپنا غصہ یا اپنا وہ جو اندر آپ کے ملبہ جمع ہوا بھی دکھائیں گے تو یہ سنت بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ ارد گرد والے جو ہیں وہ کہیں گے کہ یار دیکھیں کہ بندہ کبھی نہیں بولتا۔ اب ایسا آپ ہمیشہ کام اینڈ کول ہوتے ہیں، اگر، اور میں نے آپ کو 19 دن میں اپنی آواز اونچے کرتے ہوئے کسی کے ساتھ ہائپر ہوتے نہیں دیکھا، ماشاءاللہ نہیں۔ I hope ایسا رہے۔ نہیں، ہم بٹ اگر ایسا یہ ایکوائرڈ بھی ہوتا ہے، یہ عادت آپ اپناتے ہیں گریجولی اپنی، جو آپ کو چند، جب آپ سیلف ریفلیکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ میں کیا بری عادتیں ہیں، اور یہ سب لوگ کرتے ہیں، ہماری لرننگ ہے اور کرنی چاہیے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جائز جگہ پہ غصہ دکھایا، لیکن ایک طریقے سے۔ آپ میدان جنگ میں دیکھیے، جب تک وہ ایک
اللہ کے لیے جب کوئی لڑتا ہے, جہاد کرتا ہے, تو اس میں غصہ بھی شامل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آقا کے خلاف معاذ اللہ یا اللہ کے خلاف ایک شخص چل رہا ہے, اور جہاد جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو نیچرلی غصہ آتا ہے, بٹ وہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوا, غلط جگہوں پہ استعمال نہیں کرنا. یہ آپ تو صبر بہت ضروری ہے. انفارمیشن میرے سے کئی گنا زیادہ ہے. وہ کون سا موقع تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی عام کرتی تھی؟ میں اس سے ایک پوائنٹ فتح مکہ کے جو کل کا دن ابھی آئے گا, دماغ میں بار بار 20 رمضان جو ہے. اب آپ دیکھیں ویورز, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی نہیں تھی, گلہ نہیں تھا؟ لیکن آپ نے اس وقت اپنے غصے کو کتنے خوبصورت انداز میں کنٹرول کر کے معافی عام کر دی. اس معافی کا اتنا بڑا امپیکٹ ہوا کہ رہتی دنیا تک فتح مکہ کا انسیڈنٹ جو ہے وہ ایک بہترین مثال رہے گا. تو بے شک ہمیں سیکھنا ہے بالکل اس ہستی سے, پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مولا علی سے, ان ہستیوں سے سیکھنا ہے. ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کے جو سب غصے کی راہ میں نکلے ہوئے ان کی ٹو میں ہم نے نہیں لگنا. بالکل صحیح ہے. اور غصہ بھی دیکھ کر آتا ہے. آج کل اپنے سے کمزور لوگوں پہ لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں, تو صبر کرنا ہماری ایک نیچر کا حصہ ہونا چاہیے. اسی بارے میں ہم آج بات چیت کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ فون کر کے شامل ہو جائیے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کا پسندیدہ کلام جس کی بہت فرمائش آئی ہے اس کلام کی جانب بڑھیں گے. جناب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے, الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے, الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. در رسول پہ اپنا, در رسول پہ اپنا سلام ہو جائے, الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے, الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی, الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی, الہی اس سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی, الہی اس سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی, الہی اس سے بڑھ کر مقصد سائل نہیں کوئی,
इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। आमीन। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज और क्या ही खूबसूरत दुआया कलाम है। ये दुआ है और वाकई हर मुसलमान की यही ख्वाहिश है कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि दरे रसूल पे अपना सलाम हो जाए। आमीन बहुत आमीन सुम आमीन। यशफीन अजमल और उनकी पूरी टीम माशाल्लाह, हिबा, राबिया, निम्रा, मरियम, थैंक यू सो मच। अबाया गिफ्ट किया और फिर उस अबाया के साथ जाके मेरी बेटी ने मुझे साथ में दुपट्टा भी मैच कराया, क्योंकि मैंने समझाया कि जान मुझे हिजाब प्रॉपर पहनना नहीं आता, तो मेरी बेटी ने जाके मेरे लिए साथ दुपट्टा मैच किया। और इंशाल्लाह ऐसन कल मैं वो अबाया ज़रूर पहन के आऊँगी। मैं नॉर्मली अबाया नहीं पहनती, लेकिन अपनी बेटी की रिक्वेस्ट पे मैं कल ज़रूर पहन के आऊँगी और इसको अपने पास रखूँगी और इसको यूज़ भी करूँगी। अच्छा, और अल्लाह इंशाल्लाह मुझे मेरी कभी एक ख्वाहिश ये मौका है। दे कि मैं उम्रे पे जाऊँ, मैं मेरी हज ज़रूर, पे जाऊँ, इंशाल्लाह, पहन के इंशाल्लाह। जाऊँगी। मेरी बिल्कुल यही ख्वाहिश है कि जब आप उम्रा करने जाएं या हज पर जाएं तो आप वो अबाया ज़रूर पहनें इंशाल्लाह। और मेरा नाम याद रखें निम्रा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी पांचों बेटियां अल्लाह तुम लोगों को ज़िंदगी दे, सेहत दे और करोड़ कामयाबियों से नवाजे। और ये तो हमारा छोटा सा प्यारा सा जो टिकी पैक है ना, ये 2 टिकी पैक्स हम साइड पे खड़े कर देते हैं। चलो जी, लेकिन thank you. bless you guys, बहुत you look शुक्रिया। beautiful, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। खुश रहें, खुश रहें, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान